نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں جو ہمارا سیشن چل رہا ہے اس میں ہم صبح اور شام کے اذکار سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی اذکار آپ کے سامنے آئے اس کو ہم نے یاد کرنے کی بھی کوشش کی، اور کس طرح سے ہم پریکٹیکلی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھا. تو آج ہم انشاءاللہ ایک نئی دعا سیکھیں گے. جو دعا آپ کے سامنے آنے والی ہے اس کو ایک دفعہ آپ نے صبح میں پڑھنا ہے اور ایک دفعہ ہمیں اس کو شام میں پڑھنا ہے. اس کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یوں کہے اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر. اور جب شام کرے تو یوں کہے اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس روایت کے ساتھ کہ آپ جو دعا ہے اس کو ایک دفعہ صبح میں پڑھتے تھے اور ایک دفعہ اس کو شام میں پڑھتے تھے. صبح میں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کہیں گی پہلے اصبحنا اللہم بکا اصبحنا، اور جب آپ شام میں پڑھیں گی تو آپ پہلے کہیں گی اللہم بکا امسینا. بس اتنا سا جو ہے صبح اور شام میں اس چیز کا فرق ہے، باقی جو ہے پوری دعا وہ بالکل سیم ہے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں صبح میں پڑھنی ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر. تو تجوید ہم اس کی دیکھنے والے ہیں، اس کے اسٹارٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو حفظ کر لیں. بہت ہی آسان الفاظ ہیں اور بہت ہی ایزیلی جو ہے یہ زبان پر چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہے لفظ اللہم. یہ جو دعا آپ کے سامنے اس وقت ہے یہ آپ کو صبح میں پڑھنی ہے. لفظ اللہم اس کو ہم کئی بار سمجھ چکے ہیں. اللہم کا جو لام ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا. اللہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ اللہ، اور ہما میں میم پر جو ہے غنہ ہوگا. ہم اللہم اللہم. آگے ہے بازر بھی کاف زبر کا بکا اللہم بکا. اچھا میم پر صرف زبر کی حرکت ہے تو اس لیے میم کو ہم بالکل بھی کھینچیں گے نہیں اس طرح سے. اللہم ما اس طرح سے کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے. میم کی آواز کو ادا کر کے فوراً ہم با کی آواز نکالیں گے بازر بھی، ٹھیک ہے. اللہم بکا اللہم بکا. آگے ہے اصبحنا. حمزہ کو ہم صاد سے ملائیں گے، اور صاد معلوم ہے آپ کو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی پر پڑھا جاتا ہے. حمزہ صاد زبر اس. با کو ہم ہا سے ملائیں گے کیونکہ ہا پر جزم ہے. با ہا زبر بح. اور یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ بڑی ہا ہے تو اس کو ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں. با ہا زبر بح بح. اصبح نون الف زبر نا، نون میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. اصبحنا اصبحنا اللہم بکا اصبحنا اصبحنا. آگے ہے و بی کا واو زبر وا بازر بی و بی کاف زبر کا و بی کا و بی کا. آگے ہے امسینا. حمزہ کو میم سے ملائیں گے، حمزہ میم زبر ام، سین کو یا سے، سین یا زبر سی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا لین ہے، یعنی یہاں پر یا کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھیں گے. سین یا زبر سی ام سی. نون الف زبر نا
تو نون میں الف جڑا ہے اس لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. امسینا، سین کا مخرج یاد رکھیے گا. ثنایا سفلا کا کنارہ، زبان کی نوک ثنایا سفلا کا کنارہ. جی امسینا وبک امسینا وبک امسینا. آگے ہے وبک نحیا، واو زبر وا، با زیر بی، وبی، کاف زبر کا، وبک. نون حا زبر نح، یا الف زبر یا، نحیا وبک نحیا وبک نحیا وبک نحیا. آگے ہے وبک نموت وبک نموت، واو زبر وا، با زیر بی، وبی، کاف زبر کا، وبک وبک نموت. نون زبر نا، میم کو واو سے ملائیں گے. میم کو واو سے ملاتے وقت تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہے واو مدہ، تو واو مدہ کو ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں. نمو، نون زبر نا، میم واو پیش مو، نمو نمو وبک نمو، تا پیش تو، وبک نموت وبک نموت. آگے ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای، لام کو ہم یا سے ملائیں گے. اگین یا لین ہے یہاں پر تو جلدی سے پڑھیں گے. لام یا زبر لئی، وَإِلَيْ وَإِلَيْ، کاف کو لام سے ملائیں گے. کاف لام زبر کل، وَإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ. میم زبر ما، صاد کو ہم یا سے ملائیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو کھینچتے ہیں اور یا لین کو بالکل نہیں کھینچتے ہیں. تو صاد کو ہم یا سے ملائیں گے، ہلکا سا کھینچ کر پڑھیں گے. صاد یا زیر سی، مصی، رو پیش رو، مصیر، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اگر آپ ٹھہرنا چاہتی ہیں آگے تو را کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، مصیر. ٹھیک ہے، را جو ہے وہ پھر اگر مصیرو پڑھیں گے تو پھر را جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی، مصیرو. اور اگر ہم یہاں پر ٹھہریں گے، را کو ساکن کر دیں گے تو پھر مسیر میں را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی کیونکہ صاد پر جو ہے وہ زیر ہے، اس وجہ سے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمے کے ساتھ اس کو دیکھیں گے. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اس طرح سے ہم اس کو صبح میں ایک دفعہ پڑھیں گے. اب آپ کے سامنے ترجمہ آئے گا، میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. ترجمہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اصبحنا تیرے حکم سے ہم نے صبح کی. اصبحنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصبحنا جو بنا ہے یہ صبح سے بنا ہے. اصبحنا تیرے حکم سے ہم نے صبح کی. اللہم بکا اصبحنا، آگے آئے گا وبکا امسینا، اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی. امسینا کا مطلب کیا ہوا؟ شام کی. ٹھیک ہے، شام. اور آگے ہے وبکا نحیا، اور تیرے حکم سے ہم جیتے. وبکا نموت، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ صبح میں پڑھیں گی تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے وَبِكَ أَصْبَحْنَا، اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وإلیک المصیر. اور جب آپ شام میں اس کو پڑھیں گی تو شام میں بس ایک یا دو لفظ جو ہیں وہ اس کے چینج ہیں، باقی پوری دعا جو ہے وہ بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، تو شام کو جو ہم پڑھیں گے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں بس آپ کو دو لفظ جو ہیں وہ چینج ملیں گے. شام کو جب آپ پڑھیں گی تو آپ پہلے کہیں گی امسینا، کیونکہ آپ شام کر رہی ہیں نا، آپ تو پہلے کیا کہیں گی کہ اے اللہ تیرے حکم کے ساتھ میں نے شام کی، ہم نے شام کی. ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر کہیں گی کہ تیرے حکم کے ساتھ ہم نے صبح کی. اس طرح سے بس یہ لفظ چینج ہے. اور لاسٹ میں جو ہے یہاں پر وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ہے،
اور صبح والی دعا میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ٹھیک ہے. مسیر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، پہنچنے کی جگہ، اور نشور کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونا. تو اس کو بھی ایک دفعہ ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. الفاظ جو ہیں وہ بس سیم ہے، اور نشور جو ہے وہ الگ ہے. اس کی میں ایک بار ہجے کر کے بتا دیتی ہوں آپ کو. واو زبر وا، حمزہ زیر ای و ای، لام کو یا سے ملائیں گے، لام یا زبر لئی و الئی. کاف کو ہم نون سے ملائیں گے تو غنے کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون پر جو ہے وہ تشدید ہے. وَإِلَيْكَن، وَإِلَيْكَن، نون پیش نو، شین واو پیش شو، نوشو. اور واو مدہ ہے اس لیے شین کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ہلکا سا تھوڑا سا کھینچیں گے بس. نوشو، رو پیش رو، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. اور اگر آپ سانس توڑنا چاہیں، وقف کرنا چاہیں، تو پھر یہاں پر آپ را کو ساکن کر دیں گی، اور را کو ساکن کرتے وقت پر پڑھیں گی، یعنی موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ شین پر جو ہے وہ پیش ہے. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، اور اگر بیچ بیچ میں ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر بھی سکتے ہیں. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا: اے اللہ، جی اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے. نشور کا مطلب یہاں پر تھوڑا سا بدل جائے گا، دوبارہ اٹھایا جانا، ٹھیک ہے. اور وہاں پر کیا تھا؟ صبح والی جو دعا تھی اس میں تھا مسیر، تیری طرف ٹھکانا ہے. بس اتنا سا فرق ہے، اور یہ دعا بہت ایزی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت آسان لگی ہوگی اور آسانی سے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جو لوگ سنانا چاہیں وہ رک جائیں، اور کوئی اگر لیو کرنا چاہے تو پوری اجازت ہے، آپ لیو کر سکتی ہیں. ایک دو اذکار اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی سیکھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قرآن کو اسٹارٹ کریں گے، اور اما پارے کے ساتھ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.